بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے بارے میں اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے، یہ رائے ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہوتا ہے، اور سفر کے مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں جو ہے شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اور سفر کے مہینے میں کوئی اور اچھا کام یعنی کہ دنیاوی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے السفر مظفر، سفر المظفر، یعنی سفر کا مہینہ جو ہے یہ عروج کا مہینہ ہے، ترقی کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس مہینے میں اللہ رب العزت ترقیاں عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اگر شادی کریں گے شادی میں برکت ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب اس کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ منحوس ہے، اور اس مہینے میں کوئی کاروبار نہ کرے، اور اس مہینے میں فلانا کام کرنا چاہیے، اس مہینے میں جو ہے آٹے کی گولیاں بنائیں اور یہ سمندر میں بہا دیں، یا اس مہینے میں سورۃ مزمل اتنی بار پڑھیں، یا اس مہینے میں یہ عمل کریں، اس مہینے میں جو ہے نا برائی سے بچنے کے لیے، یہ سب چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، یہ عروج کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر، یعنی سفر کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے، اور پھر فعال کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہے فعال کے بارے میں فرمایا کہ فعال کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور پھر بدشگونی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی بھی کوئی اسلام کے اندر اہمیت نہیں ہے۔ بدشگونی سے مراد یہ ہے جیسے کوا بول جائے تو یہ ہوتا ہے، بلی آگے سے گزر جائے، کالی بلی گزر جائے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر جو آنکھ پھڑکنے لگے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری بدشگونیاں اس کے اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو سفر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے اس کو لوگ منحوس کیوں کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے لوگ ڈرتے کیوں ہیں اتنا، اس مہینے میں لوگ گھبرا کیوں جاتے ہیں۔ یہ لوگوں نے یعنی کہ ایک چیز اتنی زیادہ عام کر دی ہے کہ لوگ اس کو جو ہے برا سمجھنے لگ گئے ہیں، لوگ اس سے گھبرانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہوا کیسے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ 3 مہینے کے جو ہے 3 مہینوں میں اس کی بہت عقیدت کرتے تھے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ۔ اس مہینے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے ختم کر دیتے تھے، اگر لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھی وہ بھی چھوڑ دیتے تھے، اور آپس کے تعلقات بہتر کر لیتے تھے، اور چوری چکاری، قتل و غارت، یہ سب چیزیں بند کر دیتے تھے۔ اور جیسے ہی یہ 3 مہینے ختم ہوتے تھے اور سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو دوبارہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ جیسے سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو لوگ اسی لیے برا کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی چلی ہوئی روایت ہے، جو زمانہ جاہلیت کی ایک روایت ہے۔ عرب کے جو بدو تھے، جو دین سے ناواقف تھے اور دین کو نہیں سمجھتے تھے، ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی یہ چیزیں ہیں جو آج لوگوں کے اندر اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں۔ ہوا کیا، جیسے ذی القعدہ کا مہینہ آتا تھا، یا ذی الحجہ کا مہینہ آتا تھا، یا محرم کا مہینہ آتا تھا، اس وقت میں جتنے بھی عرب تھے جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہتے تھے، اور اس مہینے میں اپنے گھروں میں واپس آ جاتے تھے، چوری چھوڑ دیتے تھے، قتل و غارت چھوڑ دیتے تھے، ڈاکے چھوڑ دیتے تھے، یہ سب چیزیں برائیاں چھوڑ دیتے تھے، اور اپنے بیوی بچوں میں آ جاتے تھے اور سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ اس مثال کو اس طریقے سے سمجھے جیسے کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے، یا کوئی ایسے مراقبے میں بیٹھ جائے، تو اس مراقبے میں بیٹھنے سے پھر وہ دوسرے کاموں کو اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں کرتا، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اعمال میں لگ جائے گا۔ اس طریقے سے وہ لوگ اپنے بیوی بچوں میں لگ جاتے تھے، اور بیوی بچوں کے اندر رہنا شروع کر دیتے تھے، باقی کام برائی کے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور جیسے ہی ذی القعدہ گزرتا، ذی الحجہ گزرتا، اور محرم کا مہینہ گزرتا تھا، جیسے ہی سفر کا چاند دیکھتے ہی وہ نکل پڑتے، چوری کرتے، ڈاکے ڈالتے، اور لوگوں کا مال چھینتے، قتل و غارت کرتے تھے۔ تو جو اس وقت کے لوگ تھے جو ان چیزوں سے متاثر ہوتے تھے، جیسے کسی کا کوئی قتل ہو گیا، کسی کے ہاں چوری ہو گئی، یا کسی کو لوٹ لیا گیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں بہت زیادہ آفتیں آتی ہیں، یہ تو منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں تو بہت زیادہ جو ہے ہمارے اوپر آفتیں آ گئی، اس مہینے میں بہت زیادہ پریشانیاں آ گئی۔ تو اس مہینے کو وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ مہینہ منحوس ہے۔
وہ اس وقت کے عرب بدو جو زمانہ جاہلیت میں جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کی یہ ذہنیت تھی، ان کے یہ دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ سفر کے مہینے سے دوبارہ یہ کام شروع ہو جاتے تھے اور 3 مہینے سکون ہوتا تھا. تو جیسے یہ کام ایک دم سے یہ کام شروع ہوتے تھے تو وہ سب کے سب پریشان ہو جاتے تھے. اس مہینے کو منوس اور اس مہینے کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ برائی کا مہینہ ہے، قتل و غارت کا مہینہ ہے اور یہ پریشانیوں کا مہینہ ہے. تو آج کے لوگ بھی ان چیزوں کو کہنا شروع کر دیا. یہ لوگوں سے بات پھیلتی پھیلتی کہاں تک آج پہنچ گئی، لیکن اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے السفر المظفر. مظفر کا مطلب کیا ہے؟ عروج. عروج کا مطلب ترقی، یعنی یہ مہینہ ترقی کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کوئی آدمی اگر اس مہینے میں کوئی کاروبار شروع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روح سے اس کو ترقی ہوگی. اگر کوئی شادی کرے گا اس میں برکت ہوگی. اگر کوئی اور نیا کام شروع کرے گا اس میں بھی اس کو خیر و برکتیں حاصل ہوں گی. اور اس مہینے میں اس کے ساتھ عافیت والا معاملہ ہوگا، ترقی ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی، مال میں بڑھوتری ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا. اور اس مہینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اس لیے بدشگونی سے، فعال سے، اور اس کو محرم کو، یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس کو منحوس کہنے سے بھی لوگوں کو روکنا چاہیے. ان کو حقیقت بتانی چاہیے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس مہینے میں اگر لوگ زیادہ ہی آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان درود شریف پڑھتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ عافیت معاملہ کریں گے، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو ہے اس کی تنگیاں دور کر دیں گے، اس کی پریشانیاں دور کر دیں گے. تو درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اگر اس مہینے میں آپ کو زیادہ خوف آ رہا ہے کوئی، تو استغفار کی کثرت کریں. استغفار کی کثرت سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں کریں گے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ان میں موجود رہیں گے تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. تو ہم استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ روزی کی جو ہے برکت کا ذریعہ بھی ہیں اور اللہ رب العزت کے آئے ہوئے عذابوں کو بھی ٹالتے ہیں. تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ دو کام کی بھی کثرت کریں، اور ساتھ میں ان لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں، یہ تاکہ لوگ جو ہے وہ دین کو صحیح سمجھیں کہ دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے. اور یہ جو دوسری جو بدعات ہیں اور دوسری جو چیزیں لوگوں نے جو ہے عام کی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور شیئر بھی صدقے کی نیت سے کریں تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ دین کی آئے اور صدقہ جاریہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.